شریعت اسلامیہ میں تمام اعمال میں سب سے قیمتی عمل نماز بتائی گئی. بے شمار فضائل اور مسائل احادیث شریفہ کی کتابوں میں قرآن پاک سے مستنبط حضرات علماء بیان کرتے ہیں. فرائض کے اہتمام کے ساتھ شریعت میں نوافل کا اہتمام بھی بیان کیا. آدمی یہ نہ سوچے کہ بس میں نے فرض پڑھ لیا نماز کا حق ادا ہو گیا. احادیث شریفہ میں فرائض کا تو یقیناً اہتمام کہ جس کے بغیر ایمان کا باقی رہنا مشکل ہے، لیکن نوافل کا اہتمام. یہ نوافل بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی اور دربار میں فرائض کے برابر سمجھی جاتی. فرائض میں کمی اور کوتاہی ہے، اللہ نوافل سے پورا فرمائے. اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنے پاس فرائض کے پورے اہتمام کے ساتھ نوافل کا کوٹا اپنے پاس رکھنا چاہیے. نہ جانے کتنے وقت میں کتنا کام آ جائے. کیا یہی فضیلت کچھ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نفل کو قیامت کے دن فرض کی قیمت کے برابر بنا دے. حضرت حسن بصری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دیکھو نمازی کو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں عطا کرتے ہیں. قدموں سے آسمان تک فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. اللہ، جو بندہ فرشتوں کی حفاظت میں، فرشتوں کے پروں میں، اس کے درمیان میں ہو، اس سے بڑی اس کے لیے کیا دولت ہے. آسمان سے سر کی چوٹی تک خیر و برکت ہر وقت نازل ہوتی. تیسرے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اگر یہ نمازی جان لے کہ نماز میں کس کے ساتھ مشغول ہے، نماز میں کس کے ساتھ محض گفتگو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اس کا دھیان ہو جائے تو کبھی نماز کے ختم کرنے کا سلسلہ ہی نہ کرے. یوں چاہے کہ ہر وقت نماز میں مشغول ہے. ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے اسلاف، صحابہ اور بعد میں آنے والے عباد صالحین سے اندازہ لگائیے ان کی زندگیوں سے کہ ان کو نماز کا کیسا ذوق اور شوق تھا، اور اپنی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ نماز کو سمجھتے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، جو بہت جلد واپس آ گیا اور بہت ساری غنیمت ساتھ لایا. مقابلہ کرنے کی، دشمنوں سے لڑنے جھگڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی. اللہ نے ایسی آسانی اور سہولت رکھی اور مال غنیمت مل گیا. کس قدر خوشی ہوئی ہوگی ان حضرات کو جو اتنے کم وقت میں اتنی دولتوں کے ساتھ دنیا اور آخرت کی واپس آئے ہیں. جب واپس آئے تو صحابہ کو اس قدر تعجب ہوا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ایسا لشکر کبھی دیکھا ہی نہیں. اتنے کم وقت میں اتنی دولت دنیاوی اور اخروی، آخرت کا اجر و ثواب اور دنیا کی مال غنیمت سب لے کر یہ واپس آ گیا، اور اتنی جلدی واپس آ گیا. ہم نے ایسا لشکر کبھی نہیں دیکھا. حضرت نے یہ سن کر فرمایا دیکھو میں تمہیں اس سے بھی جلد لوٹنے والے اور جلد سے جلد واپس آنے والے اور اس سے زیادہ غنیمت لانے والے اور دولتوں کو لانے والے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ کون ہے جو ان سے بھی زیادہ. عرض کیا حضرت ضرور بتائیں. ارشاد فرمایا وہ لوگ جو صبح کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہے حتیٰ کہ سورج نکلے اور 2 رکعت وہ اشراق کی پڑھ کر گھر آ جائیں، وہ لوگ ان سے بھی زیادہ جلد لوٹ کر خوب دین و دنیا کی دولتیں لوٹنے والے. نماز اشراق کے بارے میں حضرت نے یہ تنبیہ فرمائی. صرف 2 رکعت نماز اشراق. ویسے آدمی کو اللہ سعادت دے تو 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8، کم سے کم 2 رکعت اشراق کی احادیث میں فضیلت آئی اور بتایا کہ سب سے زیادہ مال غنیمت لانے والا اشراق کی نفلیں پڑھنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا۔ کتنا ذرا سا وقت اور کتنی معمولی سی محنت، اور اللہ اس پر کیسا نوازتے۔ یہاں جا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ واجب کیا ہے۔ دیکھو بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر ایک صدقہ، کہ اللہ نے اس جوڑ کو درست رکھا۔ جوڑ میں ذرا سا درد ہو جائے، ذرا سی تکلیف ہو جائے، ساری رات کی نیند ختم ہو جاتی۔ بدن کے 360 جوڑ اللہ تعالیٰ صحت عافیت سے رکھے ہوئے ہیں، اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ اس نعمت کے شکرانے میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، حضرت نے فرمایا۔ اور پھر صدقے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں، 360 صدقے بالمال کرے یہ کوئی ضروری نہیں۔ حضرت نے فرمایا کیونکہ شریعت محمدیہ میں اللہ نے ایسی سہولت آسانی اور اس قدر نرمی برتی ہے کہ ہر آدمی کے لیے شریعت پر عمل سب سے زیادہ آسان ہے، سب سے زیادہ آسان۔ ارشاد فرمایا امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، جیسے مال کے ذریعے صدقہ ہوتا ہے، کسی کو نیک کام کا حکم دے دو یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روک دو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ کا ذکر کرو یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ سب صدقات ہیں۔ بیوی سے خوش طبعی کے ساتھ، ہنسی مذاق کے ساتھ بات کرنا، خوش اخلاقی کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی بیوی سے خوش طبعی کر رہا ہے، یہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ ارشاد فرمایا بتاؤ یہی شخص اگر کوئی حرام جگہ جا کر ناجائز جگہ کسی سے خواہش پوری کرے تو گناہ نہیں ہوگا؟ عرض کیا یہ ضرور گناہ ہوگا۔ فرمایا جب اللہ کی حلال کردہ جگہ پر یہ کام کر رہا ہے اور اپنی بیوی کی دلداری کر رہا ہے، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب اور عمل فرمایا۔ اور پھر سب کچھ بیان کر کے اخیر میں فرمایا دیکھو 360 جوڑوں کے بدلے میں صدقے کے اگر کوئی آدمی چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے تمام بدن کے جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خالد ابن معدان صحابی فرماتے ہیں میں نے سنا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کے سبب فرشتوں پر فخر فرماتے، فرشتوں پر فخر۔ ایک تو وہ آدمی جو جٹیل میدان میں جنگل میں کہیں چلا جا رہا ہو یا رہ رہا ہو اور وہاں اذان بھی دے، تکبیر بھی کہے، چاہے اکیلے ہی نماز پڑھے، اللہ ایسے نیک بندے پر فخر فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرشتوں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے دیکھو اے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو کہ یہ تنہا ہے، جماعت نہیں ہے، لیکن اذان بھی دے رہا ہے، تکبیر بھی کہہ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس کو میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے علاوہ اس جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ فرشتوں کو آرڈر ہوتا ہے ہزاروں فرشتے نیچے اتریں اور اس کے پیچھے نماز ادا کریں۔ آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اترتی ہیں اس شخص کے نماز کے اہتمام سے اور ملائکہ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فرماتے ہیں جو آدمی رات کو بستر پر سے اٹھ کر تنہائی میں مصلی میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو اور نماز پڑھتا ہو، سجدے میں جب جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر فخر فرماتے اور فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کو دیکھو، اس کی روح میرے پاس اور اس کا جسم میرے حضور میں سجدہ ریز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر سب سے زیادہ خوش ہوتے۔ تیسرے اس آدمی پر جو اللہ کے راستے میں دین کی خاطر دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے گھمسان کی جنگ میں ثابت قدم رہے یہاں تک کہ کامیابی ملے یا شہید ہو جائے۔ یہ 3 آدمی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل فخر ہے۔
حضرت معافہ ابن عمران فرماتے ہیں مومن کی عزت اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے بے نیازی میں رکھی. جتنا آدمی لوگوں سے محتاج نہ ہو، کوئی حرص لالچ طمع نہ ہو، بے نیاز بن کر رہے، اس کی عزت اسی میں. اور آدمی کا شرف رات کو بیدار ہونے میں، شب بیداری میں. حضرت امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی سند سے حضرت سلمان فارسی سے نقل کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا دیکھو نماز ایک پیمانہ ہے ایمان کے ناپنے اور ایمان کے کمال کا. جو اسے پورا کرے گا پورا اجر ملے گا، اور خدا نخواستہ نماز میں کوئی کمی کرے گا تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. دنیا کی ناپاک گندی چیزوں کے ناپ تول میں کمی پر اللہ ناراض ہو رہے ہیں تو نماز کی کمی پر کتنا ناراض ہو. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام، نماز کے آداب، اس کی سنتیں، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اور اس کے ساتھ ساتھ دھیان. ایماناً واحتساباً کہا گیا، ایماناً واحتساباً، من قام ایماناً واحتساباً. نماز میں یہ نہیں کہ عادت کے طور پر ہم کھڑے ہو جائیں، نیت باندھ لیں، سب لوگ باندھے ہوئے ہیں. نہیں، یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، احتساب اجر و ثواب کمانے کے لیے میں یہ حکم بجا لا رہا ہوں. ایسے شخص کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی کو نماز پڑھ رہا تھا لیکن رکوع سجدہ جلدی جلدی پورے طور پر ادا نہیں کر رہا. تو حضرت بڑے ناراض ہوئے. فرمایا دیکھ اگر تو اسی طرح مر گیا نماز پڑھتے پڑھتے تو ناقص ایمان کے ساتھ مرے گا. نماز کا اہتمام کیا کر. حضرت حسن بصری حضور پاک کا وہ مشہور ارشاد نقل فرماتے ہیں اور مشہور احادیث میں وارد ہوا ہے میں نہ بتاؤں تمہیں بدترین چور کون ہے؟ عرض کیا حضرت ضرور بتائیے. فرمایا جو شخص اپنی نماز میں چوری کرے. عرض کیا گیا نماز میں چوری کیسے ہوگی؟ فرمایا رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے. آدمی کو رکوع اور سجدے میں پورا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اسے نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے نہ روکے ایسے شخص کی نماز واپس کر دیا کی. کیونکہ نماز کی اصل خاصیت یہ ہے، حضرت نے حق سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، اور دوسری جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. دیکھو نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی. آدمی نماز ذوق شوق سے، اخلاص سے، حلاوت سے اگر پڑھے گا وہ اس کو نیکی پر ابھارے گی اور برائی سے روکے گی. اور ایسی نماز جو خشوع و خضوع سے خالی ہو وہ تو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی. نماز بجائے قرب کے بعد کا ذریعہ بن جاتی. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنی نماز میں دائیں بائیں دیکھے، کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہے، سمجھو اس کی نماز ہی نہیں. نماز کا اصل خشوع اور خضوع، تمام اعضاء کو پرسکون رکھنا، اور یہ دھیان اگر آ جائے تو یہ سب سے بڑا علاج ہے کہ آدمی یوں سوچے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. حدیث میں فرمایا گیا المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشی اور گفتگو کر رہا ہے. معمولی حاکم کے سامنے آپ پہنچے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور بجائے اس سے بات کرنے کے آپ ادھر ادھر اپنی توجہ رکھیں، کس قدر ناراضگی ہوگی اس حاکم کو، اور آپ اسے کیسے برداشت کریں گے کہ کھڑا ہوا ہے حاکم کے سامنے اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہے. اللہ احکم الحاکمین ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر خشوع اور خضوع نہ ہو تو پھر کون سا وقت ہے کہ خشوع اور خضوع. اس لیے ہر شخص کو چاہیے نماز پورے اہتمام سے پڑھے. یوں سمجھے کہ بس نماز ہی میرے دین کا خلاصہ اور میرے دین کے کمال کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. حضرت مسلم ابن یسار صحابی،
اپنے گھر والوں سے فرمایا کرتے تھے دیکھو جب میں نماز میں ہوتا ہوں تم اپنے کام کرتے رہا کرو، باتیں کرتے رہا کرو، جو چاہے کرو، کیونکہ مجھے تمہاری باتیں سنائی نہیں دیتی، میں اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہو جاتا ہوں اور تمام ماحول سے بے خبر کہ مجھ کو پتہ ہی نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب قاری ایک بڑے مشہور گزرے، نماز میں مشغول تھے، ایک چور آیا جیب تراش اور ان کی چادر اڑا کر لے گئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ چادر لا رہا ہے، چادر پہچان کر کہنے لگے بظاہر یہ کسی نیک آدمی کی ہے۔ خیال آیا ساتھیوں کو دیکھو اس چادر کو واپس کرو، کسی نیک کی ہے، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ بددعا نہ کر دے۔ چنانچہ اس نے وہ چادر لی اور لے جا کر ان کے کندھوں پر رکھ دی اور اپنی حرکت پر بعد میں وہ ان بزرگ سے معذرت کرنے لگا۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، نماز سے فارغ ہوئے، پورا واقعہ بتایا گیا، کہنے لگے مجھے نہ چادر کے لے جانے کا پتہ نہ واپس لانے کا پتہ۔ اللہ، نمازیں ایسی ہوتی تھی، اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہو رہا ہے، اس کے دربار عالی میں ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کیا سعادت ہے۔ حضرت رابعہ عدویہ بڑی مشہور عبادت گزار بزرگ خاتون گزری ہیں، نماز پڑھ رہی تھیں، سجدہ ایسی چٹائی پر کیا کہ جس میں کوئی کانٹا تھا، تنکا، اس سجدے میں آنکھ میں چلا گیا، مگر پوری نماز تک جب تک فارغ نہیں ہوئی اس کانٹے کو آنکھ میں سے نہیں نکالا، فارغ ہونے تک، بلکہ فارغ ہونے کے بعد ان کو تکلیف محسوس ہوئی، علم ہوا تب وہ نکالا۔ یہ ہے نماز کا ذوق اور شوق، نماز کی حلاوت کہ جس کے سامنے کوئی مصیبت نہیں۔ حضرت حسن ابن علی جب وضو کرنے لگتے، واقعات بیان کرنے والے ان کے خدام کہتے ہیں کہ رنگ بدل جاتا تھا وضو کے وقت میں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وضو کے وقت میں آپ بہت گھبراتے ہیں، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، کیا بات؟ فرمایا ایک بہت بڑے جبار بادشاہ کے دربار میں حاضری کا وقت ہے، ڈر لگتا ہے پتہ نہیں حاضری قبول ہوگی یا نہیں۔ اسی حالت میں وضو کرتے تھے اور پھر مسجد پہنچتے، دروازے پر پہنچتے، سر اٹھا کر کہا کرتے تھے اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرے دربار عالی میں حاضر ہوا ہے، یہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے، جیسا کیسا ہے تیری حضور میں آیا ہے، تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نیک اعمال کرو اور محسنین کو آپ بہترین بدلہ دیا کرتے اور درگزر کرتے ہیں، آپ میرے محسن ہیں، مجھ پر اپنی احسان فرما۔ یہ دعا مانگ کر مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ اتنے آداب کا خیال نماز میں جانے سے پہلے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، ہاتھ بار بار داڑھی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، اعضاء میں بھی سکون ہوتا اور اس طرح ہاتھ نہ چلاتا۔ اندازہ لگایا جائے اللہ تعالیٰ نے نماز کیسی عظیم الشان عبادت دی ہے، ہمارا اس کے معاملے میں اور نماز کے بارے میں کیا طرز عمل ہے جس کو معیار ایمان بتایا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت شروع ہوتا بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا، کپ کپی آنے، رنگ تبدیل ہو جاتا۔ پوچھنے پر خادموں کے فرمایا دیکھو بڑی امانت کے ادا کرنے کا یہ وقت ہے، ایسی امانت ہے جسے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر اللہ نے پیش کیا، سب نے ڈر کے مارے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس امانت کے اٹھانے سے آسمان، پہاڑ، زمینیں سب ڈر گئے اور انسان ضعیف اور کمزور نے اسے اٹھا لیا اور خود مکلف بن گیا، پتہ نہیں ہے امانت کا حق ادا ہوگا یا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہی حالت آپ کے صاحبزادوں اور پوتوں کی بھی تھی،
حضرت حسین ابن علی کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین کی نماز کا بھی علماء نے یہی نمونہ درج کیا ہے۔ ان حضرات کی تربیت کا یہ عالم کہ خود بھی ایسی ہی نماز، اولاد بھی اور اولاد کی اولاد بھی اسی کیفیت سے نماز پڑھتی تھی جو آباء و اجداد پڑھتے۔ آج ہمارے گھروں میں نماز کے امر کا اور نماز کے حکم کا بھی خیال و دھیان نہیں۔ اگر اللہ خود توفیق بھی دے دے نمازوں کی تو ہم گھر والوں کی نمازوں کا فکر نہیں کریں، حالانکہ حدیث شریف میں اور آیات کریمہ میں گھر والوں کی تربیت کا کمال اہتمام بیان ہے۔ خود قرآن حضرت کو فرما رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ جب نبی کے لیے ذمہ داری ہے، ہماری آپ کی کتنی ذمہ داری ہوگی کہ اپنی نماز کے ساتھ اپنے گھر والوں کی نماز کا اہتمام کریں۔ حضرت سعید ابن جبیر مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت عکرمہ، حضرت میمون ابن مہران اور ابو العالیہ، یہ سب حضرات شاگرد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم طائف کی مسجد میں حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر تھے۔ تھوڑی دیر میں مؤذن نے مینارے پر سے اذان شروع کی اور اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ بس یہ کلمہ سننا تھا کہ حضرت ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، اتنا روئے کہ پوری چادر بھیگ گئی، رگیں پھول گئیں، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ حضرت کے خاص شاگرد امام ابو العالیہ نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، یہ رونا کیسا ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ ہم بھی تو اذان سن رہے ہیں مگر ہمیں تو رونا نہیں آیا، مگر آپ کو دیکھ کر آج ہمیں بھی رونا آیا ہے۔ فرمانے لگے اگر لوگ جان لیں کہ مؤذن اذان میں کیا کہہ رہا ہے تو انہیں راحت بھی نصیب نہ ہو اور نیند بھی اڑ جائے۔ عرض کیا گیا پھر ہمیں آپ بتائیے مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا جب وہ اللہ اکبر کہہ کر پکارتا ہے تو یوں کہہ رہا ہے کہ اے دنیا کے مشاغل والوں، سارے مشغلے چھوڑ کر اذان کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اے اپنے جسموں کو آرام پہنچانے والوں اور بہترین ساز و سامان اور راحتوں میں رہنے والوں، عمل کی طرف قدم بڑھاؤ، مسجد کی طرف قدم بڑھاؤ۔ یہ اللہ اکبر کے معنی ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں کوئی مشغلہ ہو اور دنیا کے اندر کیسی آرام و راحت کے نقشے ہوں، اللہ کی بڑائی ان کے سب سے مقابلے میں سب سے زیادہ۔ اسی طرح جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو گواہ بنا رہا ہوں تاکہ یہ قیامت کے دن میرے کام آئیں اور مجھے گواہی دیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ مؤذن نے تمام لوگوں کو نماز کے لیے بلایا اور دعوت دی ہے۔ اسی طرح جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء اس کے لیے گواہ ہوں گے کہ میں نے تمہیں ہر دن میں 5 مرتبہ اعلان کر کے خبردار کر دیا ہے۔ اور جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دین مقرر کیا ہے، تمہیں اسی پر جمنا اور اسی پر قائم رہنا ہے۔ اور جب حی علی الفلاح پکارتا ہے تو کہتا ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ کامیابی دنیا آخرت کی صرف نماز اور مسجد والے اعمال میں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں حضور کا یہ فرمان ہے کہ 2 آدمی نماز پڑھنے لگتے ہیں، دونوں کا رکوع سجدہ دیکھنے میں ایک سا ہے، مگر بعض مرتبہ نمازوں میں دونوں کی زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، ایک جیسا رکوع ہے، ایک جیسا سجدہ ہے، صورت نماز دونوں کی ایک ہے، مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک میں اخلاص، ایمان، احتساب اور نماز کے آداب کا پورا دھیان، اور دوسرا ان چیزوں سے محروم۔ اس لیے آدمی کو صرف صورت نماز نہ دیکھے، حقیقت نماز کا ہر وقت دھیان رکھے۔ حضرت حاتم زاہد
بلخ کے مشہور بزرگ ہیں. عصام ابن یوسف یہ بھی بلخ کے بڑے علماء میں اور بڑے زاہدین میں، یہ ان کی خدمت میں تشریف لے گا. حضرت عصام نے پوچھا، اے حاتم زاہد، نماز پڑھنی آتی ہے؟ اچھی طرح نماز پڑھتے ہو؟ کہا جی ہاں پڑھتا تو ہوں، آتی تو ہے. پوچھا کس طرح پڑھتے؟ حضرت حاتم اصم نے اپنی نماز کی کیفیت بیان کی. جواب دیا، حضرت جب نماز کا وقت آتا ہے تو پوری طرح وضو کر کے اس جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں اطمینان سے جہاں نماز پڑھنی ہے، تمام اعضاء اپنے درست کر لیتا ہوں اور تمام اعضاء کی حرکتوں کو روک کر سکون اور طمانینت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کعبہ میری آنکھوں کے سامنے ہے اور مقام ابراہیم گویا میرے سینے کے برابر ہے، اور دل کا حال وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں. اور یہ خیال کرتا ہوں کہ میں اس وقت مصلی پر نہیں بلکہ پل صراط پر کھڑا ہوا. اللہ، دائیں جانب جنت ہے اور بائیں جانب دوزخ، اور موت کا فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہے، اور یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے. اس طرح نیت کر کے نماز شروع کرتا ہوں، نہایت عاجزی کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں اور جتنا ہو سکتا ہے خوب سوچ سمجھ کر قرات کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں اور اسی حالت میں انکساری کے ساتھ سجدے میں جاتا ہوں. پھر آخر میں تشہد پڑھتا اور اللہ سے امید اور خوف کی کیفیت رکھتا. سنت کے موافق سلام پھیرتا ہوں اور سلام پھیر کر اخلاص کے ساتھ خوف و رجا کی حالت میں اللہ کے سامنے بھیک مانگتا اور ہاتھ اٹھاتا. حضرت عصام نے پوچھا، اے حاتم زاہد، تمہاری یہ نماز کب سے ہے؟ کیا واقعی ایسی نماز پڑھتے ہو؟ عرض کیا جی میں اسی طرح کوشش کرتا ہوں. کتنی مدت سے پڑھ رہا ہوں؟ عرض کیا 30 سال سے اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں. یہ سن کر حضرت عصام اپنے کمال بزرگی اور کمال عبادت کے باوجود کہنے لگے، کاش زندگی میں مجھے بھی ایک نماز ایسی مل جاتی اور اس طرح کی ایک نماز میں بھی پڑھوں. اس سے اندازہ لگایا جائے ان حضرات علماء عابدین و شاہدین کی نمازوں کا کیا حال ہے. ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت حاتم اصم کے بارے میں، حاتم کی ایک دفعہ جماعت فوت ہو گئی، حاتم زاہد بلخی کی. بعض ساتھیوں نے، مزاج شناس لوگوں نے تعزیت کی کہ آپ کی نماز ضائع ہو گئی اور آپ کی نماز کی جماعت فوت ہو گئی. چند لوگوں نے آ کر حضرت کے سامنے حضرت کی اس چیز کا تذکرہ کیا تو سن کر رونے لگے. فرمایا اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا شہر تعزیت کے لیے آتا، آج جماعت فوت ہو گئی ہے صرف چند لوگ تعزیت کے لیے آئے، ورنہ نماز ایسی چیز ہے کہ سارا شہر بھی تعزیت کرے تو تعزیت کا حق ادا نہیں. اللہ، یہ حقیقت ہے کہ واقعی اگر بیٹا فوت ہو جائے، فرمایا مجھے اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا جماعت کے فوت ہونے کا مجھے صدمہ ہوا. بعض علماء کا قول ہے کہ نماز کی مثال اس ضیافت کی سی ہے، مہمانی کی، جو اللہ تعالیٰ روز 5 مرتبہ اپنے ایمان لانے والوں کے لیے یہ ضیافت اور دعوت تیار کرتے ہیں. جس طرح دعوت میں، ضیافت میں طرح طرح کے کھانے اور لذتوں والی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، اللہ نے دیکھو نماز میں بھی الگ الگ اعمال رکھے، مختلف افعال، مختلف اذکار، کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجدہ ہے، کبھی قومہ اور جلسہ ہے، اور ہر فعل کا علیحدہ کیفیت اور ثواب ہے، اور یہ سارے اعمال گناہوں کے لیے کفارہ ہے. مشہور ہے کہ نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں، مگر قرآن نے جو کہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، یہ قائم کرنے والے بہت کم ہیں. نماز بہت لوگ پڑھتے ہیں، مگر قرآن پاک میں جو اقامت کا حکم دیا گیا، یعنی آداب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ جیسے نماز کا حق ہے، ایسی نماز پڑھنے والے بہت کم ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف میں صاف لفظ بولا ہے والمقیمین الصلاۃ، والمقیمین الصلاۃ. یہ ایمان والوں کی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے.
کہ صرف نماز پڑھنے والے نہیں، نماز کو قائم کرنے والے، یعنی نماز کا حق ادا کرنے والے۔ اسی لیے منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ایسے منافقوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھی غافل ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا اہتمام، نماز کا ذوق اور شوق اور اس کی حلاوت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اذان تیار ہے بھائی، نماز کا اہتمام۔ یہ بس کمزوری ہو، دست آئے بہت، رات تک آتے رہے، کمزوری میں بارش ہوئی بھی تھی تو گرمی تھا۔